السلام علیکم۔ کل کے احتجاج پہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جتنے بھی فیصل آباد، میاں والی، جھنگ والے، انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پولیس نے ان پہ شدید شیلنگ کی ہے۔ یہ وہی پولیس ہے جو بے شرم پہلی تاریخ آتے ہی اے ٹی ایم میں چلی جاتی ہے اور بینکوں میں چلے جاتی ہے سیلری لینے کے لیے۔ ان کو اتنی شرم نہیں آتی جو ہم سیلری لے رہے ہیں، یہ ہم اسی قوم کے پیسوں کی لے رہے ہیں، اسی قوم پر یہ ظلم کرتے ہیں۔ ہم کیا کہیں کہ کشمیر والے پر ظلم ہو رہا ہے، انڈیا والے ظلم کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ بے شرم و شرم کرو۔ پرامن احتجاج آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر پارٹی کو حق ہے پرامن احتجاج کرنے کا۔ آپ لوگ اس کے کہنے پہ لگے ہوئے ہیں، مریم نواز کے کہنے پر۔ وہ خود مڈل کلاس ہے، 47 کی پیداوار ہیں یہ سارے جتنے بھی ہیں۔ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے انہوں نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا۔ اگر عمران خان کا انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا نا، یہ سب کے چہرے یاد ہیں اس کو، وہ الٹا لٹکائے گا، پھر نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آج آپ لوگ پی ٹی آئی والے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا، کل یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تیاری رکھنا اپنی بھی، پھر بہت پٹائی ہوگی اور آپ لوگ دیکھیں گے پھر ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے ورکروں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ بیچارے 12 گھنٹے شیلنگ میں رہے، ان کا سامنا کیا۔ وہ تو عمران خان کی ہمت اور داد دینی پڑے گی عمران خان کو۔ وہ اپنی قوم کو کہتا ہے پرامن رہو۔ اگر اس بندے نے کہہ دیا نا ایک بار کہ جناب جی اب میں نے باہر آنا ہے، تو 1 گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں لگے گا عمران خان کو باہر نکالتے وقت، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اور یہ ساری قوم کا یہی جذبہ ہے اس ٹائم۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کو اس نے کہا تھا نا لعنت ہو، یہ تقریباً 23-24 کروڑ کے منہ کی آواز اس لڑکے نے لگائی تھی کہ لعنت ہو آپ پر۔ بس عمران خان کے اشارے کی دیر ہے، تو ورنہ تو ان کا تیس سے نیس ہو جائے۔ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سارا زور لگا رہے ہیں۔ اب عمران خان کی منتیں کر رہے ہیں جناب آپ ڈی چوک کے اندر کیا نام ہے احتجاج نہ کریں، ملیشیا کے وزیر اعظم آنے والے ہیں، وہ آنے والا ہے، فلانا آنے والا ہے، جو مرضی آنے والا ہے۔ ڈی چوک میں 4 تاریخ کو پورا پاکستان پہنچے گا اور ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ اگر دوبارہ کسی نے شیلنگ کرنے کی کوشش کی، علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا 1 گولی مارو گے تو 10 کھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب کھائیں گے، بہت ہو گیا ہے ان کے ساتھ۔ ہم سمجھے کہ یہ مان جائیں گے پرامن طریقہ، ہر پارٹی کا حق ہے اور جلسہ کرنے کا کہ آپ پرامن طریقے سے جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بغیرتی کی ساری حدیں پار کراس کر دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بدلہ لیا جائے گا۔ اب پی ٹی آئی والے پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، رومال، ٹارچ، ہر چیز ان کے پاس ہوگی۔ اب جو کر سکتے ہیں کر لو، 500 کنٹینر لگانے، 600 کنٹینر لگانے کے گلی میں لگائیں۔ بے شرم لوگوں، غریب لوگوں کے آپ لوگ رزق پہ ہاتھ ڈالتے ہو۔ کنٹینر والے بیچارے روتے ہیں ڈرائیور کے، ہمارے کنٹینر پکڑ کر انہوں نے سڑکوں پہ لا دیے ہیں، اس کے اندر سبزیاں ہوتی ہیں اور قیمتی سامان ہوتا ہے جو خراب ہو جاتا ہے ان کی بغیرتی کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب بہت جلد وقت چینج ہونے والا ہے، ان سب کی تباہی اترے گی ایک ہی دن انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو مرضی کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ جیت عمران خان کی ہوگی۔ جو مرضی کر لیں، انہوں نے پیر عمران خان کے ہی پکڑنے پڑیں گے جیل میں جا کے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ یہ ملک عمران خان کا ہے اور عمران خان کے بغیر یہ ملک ہرگز نہیں چل سکتا۔